ایک شخص سارے زمانے کو چور چور، جب وہ خود گھڑی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد بیچتا ہے، بیچنے کے بعد کہتا ہے میں نے بنی گالا کی سڑک بنا لی۔ پاکستان میں میرا خیال ہے اتنا نقصان کرونا نے نہیں دیا جتنا فرح گوگی نے دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں راز کی بات منظور چودھری کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان منظور چودھری۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف میڈیا مینجمنٹ سیل کے فوکل پرسن زون 154 عبد المنان کے ساتھ۔ آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں۔ منان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی منان بھائی، آپ کے پاس آج ہم لوگ آئے ہیں تو چند سوالات۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے تحریک انصاف کے ساتھ منسوخ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو میں 2008 سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پسند کرتا آ رہا ہوں، ان کی سپورٹ کرتا آ رہا ہوں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ اس طرح فزیکلی جو تھا وہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا تھا ان کی ایکٹیویٹیز میں، لیکن اب 2013 کے بعد سے جو ہے وہ میں فزیکلی بھی جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے رہے عمران خان صاحب کی، اور اب میں زون 154 کا فوکل پرسن ہوں، میڈیا مینجمنٹ سیل پاکستان تحریک انصاف لاہور کا۔ جی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب تبدیلی لا سکتے ہیں، یا وہ کیا ایسا دکھائیں گے کہ ملک میں تبدیلی آ جائے گی؟ جی بالکل، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ جتنے ابھی تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے گھڑ جوڑ ہوا ہے، 13 پارٹیاں ہیں ابھی مل کے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف، مطلب آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ ہیں اور وہ 13 پارٹیاں ایک سائڈ پہ ہیں، جو کہ خان صاحب نے اس وقت بھی بولا تھا کہ جب ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے باریاں لیتے آ رہے ہیں 1971 سے، آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی، اس کے بعد پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، پھر نون لیگ آ جاتی ہے، پھر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، پھر نون لیگ آ جاتی ہے، تو یہ باریاں لیتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کچھ بھی جو ہے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم آج 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی زرداری بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک اور باری مل جائے، اب نون لیگ وفاق میں آگے بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی طرح نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ ایک اور باری لے لیں، پنجاب میں بھی حکومت کر لیں۔ تو مطلب جنہوں نے 4-5 باریاں لے کے کچھ نہیں کیا، تو ہمیں نہیں لگتا کہ اب وہ کچھ کریں گے۔ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب دوسری باری نہیں لے رہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے پونے 4 سالوں میں ایسا کیا دکھایا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں؟ دیکھیں خان صاحب ابھی 3.5 سال رہ کے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے 3.5 سال میں آپ کی ٹیکسٹائل اور آپ کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہ چلی گئی تھیں، جو گوشوارے تھے، جو ہماری ایکسپورٹ تھیں وہ انکریز ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ اس چیز کو کسی صورت جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ 2 سال جب پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے، بڑی بڑی اکانومیاں جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں، نیچے کی طرف آ گئی ہیں، تو پاکستان تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے نا، ابھی تک تو پوری طرح کھڑے نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کھڑا ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ ہمارے چاروں طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہودی سازشیں، ہر طرح سے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکنامک کرائسس کی طرف پاکستان کو دھکیلنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود جس طرح پاکستان کو سٹیبل رکھا گیا، اس دوران بھی مکمل طور پہ کاروبار بند نہیں کیے گئے، کیونکہ اگر مکمل طور پہ کاروبار بند کرتے تو غریب کا چولہا کیسے جلنا تھا۔ تو وہ حالات سے جو گزرا ہے پاکستان، تو آپ دیکھیں کہ اس میں جب اتنی اچھی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دی ہے، تو مزید اگر ان کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا تو آج ہمارے حالات کچھ اور ہوتے۔ پی ڈی ایم جو یہ نعرہ لگا کے آئی کہ جی ہم غریب کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، تب وہ کہتے تھے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ کس طرح گزارا کرے گا۔ آج 235 کے بعد 216 آیا ہے، اس وقت 117 روپے ڈالر فی بیرل تھا، آج $70 فی بیرل ہے، وہ پھر بھی 235 روپے لیٹر، 216 روپے لیٹر دے رہے ہیں۔ خان صاحب تو اس وقت بھی 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اور یہ اس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے۔ آج آپ کو آٹا نہیں مل رہا، آپ کی مرغی کا ریٹ 540 روپے چلا گیا ہے، تو یہ کس طرح یہ لوگ کریں گے؟ مطلب 4-5 جی پہلے تو میں ایک سوال سے سوال نکالتے ہوئے میں آپ سے سوال کروں گا۔ مانا کرونا نے نقصان دیا، ملک میں بہت نقصان ہوا، بلکہ پوری دنیا میں نقصان ہوا، لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے اتنا نقصان کرونا نے نہیں دیا جتنا فرح گوگی نے دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر وہ
ان کی اگر بات کی جائے تو یہ لوگ، ان کو چاہیے کہ عدالت میں جائیں. اسی طرح انہوں نے توشہ خانہ کا بھی چھوڑ ڈالا ہوا تھا کہ گھڑی چور مطلب خان صاحب کو آپ کس کریڈیبلٹی پہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اگر پیسہ ہی کمانا ہوتا تو وہ سیاست میں کیوں آتے؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں اللہ نہ کرے اگر خان صاحب نہیں جیت پاتے تو خان صاحب پھر روڈ پہ ہوں گے کہ یہ فکس ہو گیا، میچ فکس ہو گیا، کیا پھر خان صاحب وہی وکٹ اٹھا کے بھاگ جائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے EVM جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے انٹروڈیوس کروائی تھی. اب اس سے بہتر سسٹم نہیں ہو سکتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. اگر تو پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو یہ اس وقت یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو تو تحریک انصاف کو کوئی ہرا سکتا ہے. عوام کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور ریاست پاکستان خود مختار ہو، اپنے ملک کے فیصلے خود کرے. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ایسے حکمران ملیں جو خود مختار ہوں اور غلامی کو قبول کرنے والے نہ ہوں. آج آپ کا جو ملک کا وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ جب پاکستانی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، مطلب آپ کا کیا اخلاقی قدر ہوگی؟ ایک نوجوان، پاکستان کی آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، مطلب آپ اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، ہم غلام ہیں؟ کیا مطلب خان صاحب اس غلام کی جو سوچ ہے، غلامی سوچ جو ہے، غلامانہ سوچ ہے، اس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں اس ملک کو، اور ان کی جد و جہد یہی ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست بنے. جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے ایڈوائس پر ہم نے نہیں چلنا، ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کسی بیرونی طاقت کے انوالو یا مداخلت پہ ہم نے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. ہم نے کسی دوسروں کی جنگ میں شریک نہیں ہونا. خان صاحب نے آج تک جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ پہلا حل جو ہے وہ مذاکرات ہوتا ہے. اب توشہ خانہ کے قوانین کی طرف آ جاتے ہیں، جس میں توشہ خانہ کے قوانین میں ہے آپ ایک چیز کی مالیت 1 لاکھ روپیہ ہے. خان صاحب نے ڈکلیئر یہ کیا کاغذوں میں اس کی قیمت 20,000 روپیہ ہے، اور 20,000 کا چوتھائی حصہ یا 5واں حصہ وہاں پہ دے کے وہ چیزیں لے لی. یہ چوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سر، یہ چوری نہیں ہے. اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو عدالت میں جائیں. عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ عدالت میں جا کے کیس کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ بس آپ آئیں میڈیا پہ بیٹھیں اور جو ہے وہ اپنے جو چاہت ہے اس کے مطابق آپ اپنا جو ہے سارا غصہ نکال کے یا پروپیگنڈا کر کے آپ چلے جائیں. اب عدالت میں جائیں، عدالت میں آ کے کیس کریں، قانونی کارروائی کریں. لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ قانونی کارروائی اس پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پاکستان، ریاست پاکستان کے جو توشہ خانہ کے قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ گھڑی خریدی گئی ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں. میری معزز عدلیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے، الیکشن کمیشن ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، جب خان صاحب کے خلاف کوئی کیسز وغیرہ چلتے ہیں ان میں فیصلہ قریب ہوتا ہے تو یہ اثر سوکھ استعمال کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں میں نہیں مانتا. اگر وہی معزز عدلیہ ان کے حق میں فیصلہ دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ زندہ باد. یہاں پہ زندہ باد مردہ باد کی بات نہیں ہے. ایک وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں، اب وہ بندہ بات بات پہ یو ٹرن لیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا ریاست مدینہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ ایک جھوٹ بولیں، آج بات کہیں ادھر سے مکر جائیں، اور مکرنے کے بعد آپ کہیے تو میرا یو ٹرن تھا. خان صاحب نے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کیا ہے. انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی عدالت میں جا کے پیش ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بہانہ نہیں کیا کہ میری آج کمر میں درد ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا، میں علاج کرانے کے لیے باہر کے ملک جا رہا ہوں، اور 100 روپے والے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے نا وہ باہر چلے گئے اور 1 ہفتے کا ٹائم دے دیے، 2 ہفتے کا. جناب معذرت کے ساتھ باہر جانے والے کو بھیجا بھی تو خان صاحب نے. خان صاحب نے تو اس بیس پہ بھیجا کہ جو رپورٹس، میڈیکل رپورٹس ان کو پیش کی گئی تھیں. اب خان صاحب کوئی مطلب اتنے سخت دل تو ہے نہیں کہ وہ ایک بندے کی رپورٹ آ رہی ہے کہ جی وہ بستر مرگ پہ ہے، کوئی پتہ نہیں 24 گھنٹے بعد مر جائے، 2 گھنٹے بعد مر جائے. تو خان صاحب نے تو وہ ہمدردی دکھاتے ہوئے ان کو علاج کے لیے بھیجا. اب اگر وہ باہر جا کے تکا بوٹی کھا رہے ہیں اور بعد میں جا کے روٹی خوب پائے شائی بھی کھائی جا رہے ہیں تو اس میں اب خان صاحب کا کیا قصور ہے؟
ان پہ تو 420 کا ہونا چاہیے کہ جو یہ اپنے 100 روپے والے اسٹامپ پیپر پہ یہ حلف دے کے گئے کہ ہم اتنے دن میں علاج کروا کے واپس آ جائیں گے، لیکن اسحاق ڈار بھی اس وقت بیمار ہو گئے۔ اب جب ان کی حکومت واپس ہے تو اسحاق ڈار جو ہے معیشت بچانے آگے، 3.5 سال 4 سال ان کو یاد نہیں آیا پاکستان، اب وہ جو اپنی وزارت خزانہ کے مزے لوٹنے پاکستان دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دہی سے شروع سے کام لیتے آ رہے ہیں، اور خان صاحب کو بھی بیوروکریسی اور بہت سی چیزوں نے کچھ ایسی باتیں جو میڈیا پہ نہیں کر سکتا، مل جل کے خان صاحب کے باقاعدہ رجیم چینج کے تحت ہٹایا گیا ہے۔ جی آپ الیکشن کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن اس لیے ضروری ہے کہ اب 3.5 سال میں جس طرح ایک بیرونی سازش کے تحت تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کیا گیا ہے، سب کچھ عوام کے سامنے، تو خان صاحب کا یہی پیغام ہے، اور اس سلسلے میں ہم ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جو ہے خان صاحب کی ہدایت پہ جاری ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جب الیکشن اناؤنس ہونا ہے نا، تو یہ جو 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو پھر سے چوٹ چوٹ کا نعرہ لگانا ہے، جس طرح یہ پچھلے الیکشن کے دوران ایک دوسرے کو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی جی زرداری عمران بھائی بھائی، زرداری عمران بھائی بھائی، اور آج یہ لوگ خود اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ مریم صاحبہ کو اب وہ زرداری میں اپنے والد صاحب نظر آ رہے ہیں جن کو پہلے وہ ڈاکو کہتی تھی، اور شہباز شریف صاحب مریم صاحبہ کے جو چچا ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں میں نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ جی مہنگائی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، اور IMF سے مذاکرات حکومت جانے سے پہلے کیا خان صاحب نے نہیں کیے تھے؟ دیکھیے مذاکرات تو ضروری تھے، جن حالات میں پاکستان کی اکانومی کو چھوڑ کے گئے، پاکستان کی مجبوری بن گئی تھی۔ اب بھی جب خان صاحب نے رشیا کا دورہ کیا، روس کے پاس جا رہے تھے ہم سستا تیل لینے، سستی گیس لینے، سستا تیل لینے ہم جا رہے تھے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی تھیں کچھ بیرونی طاقتوں کو، اور بیرونی طاقتوں نے ہمارے ہی ملک میں سے کچھ ایسے لوگوں کا جو انتخاب کیا کہ ان کو اکٹھا کر کے گٹھ جوڑ آپ دیکھیں 13 جماعتوں کا، وہ خان صاحب کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے خلاف نہیں، در حقیقت وہ پاکستان کے خلاف ہے، کہ پاکستان کی جو چڑھتی معیشت تھی وہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ روس کے ساتھ تعلقات کو کسی طرح، اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کو زیادہ تکلیف تھی، اور امریکن اب اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جو وہ امریکہ کے خلاف ہے۔ خان صاحب امریکہ کے خلاف نہیں ہے، خان صاحب امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ دوستی جو برابر کی بنیاد پہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں، میں غلامی کی دوستی نہیں چاہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم امریکہ جو کہے ہم پاکستان میں اس کی امنگوں کے مطابق جو ہے فیصلے کریں۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، پاکستان نے اپنے فائدے دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں، تو اس بنا پر جو ہے خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا گیا۔ PDM کا ٹولہ آیا، جتنے ضمانت پہ رہا مجرمان تھے ان کو وزارتوں سے نوازا گیا، اور ابھی وہی بیٹھے ہیں، اور جو اثاثے تھے پاکستان کے پاس جو ریزرو، جو آپ نے بات کی گئی کہ مجرموں کو نوازا گیا، خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی کوئی امریکہ سے امپورٹ کیا گیا، کوئی کہیں سے کیا گیا، آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ زلفی بخاری دوسرے وغیرہ دوست جو ہے؟ نہیں، زلفی بخاری صاحب کے بارے میں کیا کہوں گا، خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے جب 2013 کے الیکشن میں نئے چہرے متعارف کروائے تو ہماری عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، کیونکہ عوام کو چاہیے الیکٹیبلز چاہیے، تو خان صاحب کی مجبوری تھی کہ الیکٹیبلز کو ساتھ ملانا، اور اسی نظام کے خلاف خان صاحب، یعنی کہ لوٹوں کا مجموعہ بنا لیا خان صاحب نے؟ لوٹوں کا مجموعہ تو نہیں بنایا خان صاحب، یہی تو کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے نا، آپ دوسروں کو خان صاحب اور یا آپ لوگ لوٹا لوٹا کہتے ہیں۔ تحریک انصاف میں اگر آپ دیکھیں سروے کریں تو میرا خیال ہے کہ 90% لوگ جو ادھر ادھر کی پارٹیوں کے ہیں، یعنی میں تو یہی کہوں گا کہ لوٹوں کا مشکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا موقف ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کی ضرورت ہمیں پڑ سکتی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ ہماری عوام کی جو ہے وہ سوچ اس طرح کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی گاڑی میں آ رہا ہے، ساتھ گن مین رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے وڈیروں کا سسٹم جو ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ جب خان صاحب نے 2013 میں درزی کھڑا کیا، ایک عام عوام کو کھڑا کیا، تو ہماری ہی عوام تھی جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ منان صاحب بہت شکریہ، بہت قیمتی وقت لیا۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اس سے پہلے کہ آپ بھی خان صاحب کی طرح کوئی خط لہرا دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔